ریوائنڈ وتھ سبینہ پیرزادہ میں میری آج کی مہمان ہیں ثنا میر. آپ جانتے ہیں وہ ایک کرکٹر ہیں, کیپٹن رہی ہیں ہماری ویمنز کرکٹ ٹیم کی. مجھے وہ ساری بچیاں اچھی لگتی ہیں جو اپنے گھر سے نکل کر محنت کرتی ہیں اور اپنا نام بناتی ہیں. یہ پوری کائنات ہماری ہے, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے آئیے ملتے ہیں ثنا میر سے. تھینک یو سو مچ ثنا فار کمنگ ٹو دا شو. تھینک یو. کیا کر رہی ہیں آج کل آپ؟ میں جی آج کل تو اپنے ریہیب پہ کام کر رہی ہوں. I've got a knee injury تو اس کی ریہیب کر رہی ہوں آج کل. ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارے کرکٹرز جو ہیں چوٹیں لگتی جا رہی ہیں. بالکل جی. تو ٹیم کا کیا بنے گا؟ اٹس کافی ویگرس اسپورٹ ہے, آپ کو فزیکلی کافی زیادہ اس میں ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ اپنی باڈی کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. تو کیا خاص کیونکہ خاص ڈائٹ ہوتی ہے, خاص ریجیمن ہے؟ ہاں جی, ڈائٹ بھی ہوتی ہے, پروٹینس زیادہ ہو جاتی ہیں جب آپ کو مسل بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے, اور 2 سے 3 سیشنز ہوتے ہیں ہر روز فٹنس کے. تو آج کل اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. گریجولی اٹس لائک یو انلرن ہاؤ ٹو واک, تو اس کو دوبارہ سے بالکل زیرو سے آپ شروع کرتے ہیں. کیونکہ نارمل لائف کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا, بٹ ہائی اسپیڈ رننگ کے لیے, ہائی لیول پر کام کرنے کے لیے پھر آپ کا تھوڑا سا بھی اگر کچھ پرابلم آ رہا ہے تو پھر اٹ بیکمز ویری بگ. اب تھوڑا سا ریوائنڈ کریں, بچپن کی طرف جاتے ہیں. کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم لوگ جی 3 بہن بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹی ہوں. سب سے لاڈلی ہو؟ جی سب سے لاڈلی. اور شرارتی بھی بہت. ڈانٹ پڑتی تھی یا بھائی کو آگے کر دیتی تھی؟ نہیں, کافی چلاک بھی تھی تو ڈانٹ دوسروں کو پڑ جاتی. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا بھائی ہے, اس کے ساتھ ہی میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کی اسٹریٹس میں. اس ٹائم پر تو لڑکیوں کی یا ایون گراؤنڈز بھی اتنے اویلیبل نہیں تھے جہاں پہ میرے ابو کی پوسٹنگ رہی ہے. تو پھر ہم گلی محلوں میں کرکٹ کھیلنی شروع کی. اس کے بعد بہن ہے, وہ میرڈ ہے ابھی, اور پھر سب سے چھوٹی. اچھا, تو آپ کی ٹیم ہوتی تھی تینوں کی, اور کزنس بھی ہوتے تھے ٹیم کے اندر؟ ہاں جی, کزنس ہوتے تھے. پھر ابو کی پوسٹنگ, ابو آرمی میں تھے, تو ابو کی جہاں پوسٹنگ ہوتی تھی تو پھر ہر شہر نئے دوست بنتے تھے, ہر شہر میں جا کے نئے دوست, نئی ٹیم. اور پہلی میموری کیا یاد ہے؟ پہلی کیا چیز یاد ہے؟ پہلی میموری یہ یاد ہے, میں ہر سے گلگت میں تھے. آئی واز ویری لٹل, 3.5. تو مجھے یاد ہے میں نے تب بیٹ اٹھایا تھا پہلی دفعہ, جو دا فرسٹ ٹائم آئی لفٹڈ اے بیٹ. لیکن پراپر کھیلنا میں نے پنڈی میں شروع کیا, چکلالہ اسکیم 3 میں ہم لوگ ہوتے تھے وہاں پر. کیوں کھیلنا کیوں شروع کیا؟ وائی ناٹ سائیکلنگ, وائی ناٹ پلئنگ ود دا ڈالز؟ سائیکلنگ تو گھر بنانا وہ بھی کھیلا ہے, کیا ایکسپیرینس سب کیا ہے. تھوڑا بہت ڈال سے کھیلا, انٹرسٹڈ نہیں تھی. پھر سائیکلنگ کی, اس میں انٹرسٹڈ تھی. کھانا پکایا؟ کھانا آپ پکا لیتی ہوں تھوڑا بہت. پہلے نہیں پکایا؟ نہیں پہلے نہیں. جو چیزیں ایکسپیرینس کی وہ زیادہ فزیکل سائڈ پر تھیں. اچھا. میرے کیونکہ ابو آرمی میں تھے, پھر کافی کزنس بھی آرمی میں تھے, تو ان کو جب وہاں پہ مشکل ایکسرسائزز کرواتے تھے تو وہ آ کے ہم بچوں کو بھی جب سنبھالنا ہوتا تھا تو وہ ہم لوگوں کو اس میں لگا دیتے تھے کہ فرنٹ رولز کرو, یہ کرو. تو میں سارے لڑکوں کے ساتھ سب سے آگے ہوتی تھی, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی مجھے پسند تھی شروع سے. تو کراٹے بھی کیا, جمناسٹک بھی کی, باسکٹ بال بھی کھیلی, سوئمنگ بھی کی. تو تقریباً ہر اسپورٹ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا. تو امی نے نہیں کبھی کہا کہ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ نہیں, نہ امی نے نہ ابو نے, ہمیشہ بہت سپورٹ کیا. امی ریئلی؟ اوہ دیٹس سو نائس. ایسا ہوتا نہیں ہے نا دراصل. ہاں جی, نہیں بالکل, میں آئی ایم ویری فارچونیٹ ان دیٹ سینس کہ امی ابو بہت زیادہ, بھائی سب بہت زیادہ سپورٹیو تھے میری اسپورٹس کو لے کے. اپرچونیٹیز بہت کم تھیں, اسکول میں بھی ایک آدھ اسپورٹ ہوتی تھی اور کالج میں کرکٹ تھی نہیں, تو اس لحاظ سے اپرچونیٹیز بہت کم تھی. پر فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ کی وجہ سے آئی واز ایبل ٹو کیپ مائی سیلف فٹ. ایون اگر میں کرکٹ نہیں بھی کھیل رہی ہوتی تھی تو آئی واز ایبل ٹو ڈو سم ادر اسپورٹ. تو اس میں ہمیشہ ہیلپ ملی فیملی کی طرف سے, اور اسٹرکچرز نہ ہونے کے باوجود بھی پھر ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس ٹائم پر کچھ نہ کچھ کھیل لیتے تھے ڈفرینٹ گیمس. کیا کھیلتے تھے؟ میں نے کالج میں اپنی کالج کو, DHA جو کالج تھا میرا کراچی میں, اس میں نے سوئمنگ میں ریپرزینٹ کیا ہے, لان ٹینس میں ریپرزینٹ کیا ہے, ٹیبل ٹینس میں, باسکٹ بال میں. تو جو بھی اسپورٹ ہوتی تھی میں سب سے پہلے اس اسپورٹ میں ہوتی. کبھی ڈانٹ پڑی امی سے کسی بات پر؟ بہت ڈانٹے تو بہت پڑی ہے, سپورٹیو ہونا ایک الگ بات ہے, ڈانٹ تو بہت پڑی ہے کیونکہ ہم کھیلتے تھے گلی میں, تو اکثر لوگوں کے گھر میں بال چلے جاتا تھا. اور شیشے توڑے تھے؟ شیشے, ایک آنٹی کے گھر کا شیشہ بھی توڑا تھا.
اور تو پھر اس میں یہ ہوتا تھا ٹائمس کے لڑکے جب جاتے تھے تو ان کو زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی. دوپہر کا اگر ٹائم ہو لوگ سو رہے ہوتے تھے 2-3 بجے تو ان کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی. تو سارے لڑکے مجھے آگے کر دیتے تھے کہ تم چلی جاؤ, تمہیں ڈانٹ نہیں, اتنا نہیں ڈانٹیں گے. تو اکثر یہی ہوتا تھا. تو پھر کبھی کبھی امی ابو کو شکایت آ جاتی تھی کسی کے وہ تھوڑے سے پھول ٹوٹ گئے کیاری کے یا کچھ اس ٹائپ کی چیز ہو گئی تو تھوڑی بہت ڈانٹ پڑتی تھی, پر کرکٹ کے لیے برداشت کر لیتے تھے. کوئی ایسی چیز تھی جو بہت خاص تھی, خاص پونجی جیسے کہتے ہیں نا بچپن کی, جیسے کوئی ڈال یا اٹ واز اے بیٹ؟ نہیں, آئی تھنک اسٹف ٹوائے مائی گرینڈ مدر گیو می, میری دادی, تو وہ تقریباً 10 سال میرے پاس رہا تھا. تو دیٹ واز کوائٹ اسپیشل. تو وہ کیا دیٹ اسٹف ٹوائے ساتھ سوتا تھا؟ ساتھ سوتا تھا. باتیں بھی کرتے تھے آپ؟ باتیں پتہ نہیں یاد نہیں کہ کرتی تھی, پر سوتا ساتھ تھا وہ میرے. اور کافی دفعہ امی نے اس کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں اس کو پھینکنے بھی نہیں دیتی تھی. تو وہ کافی ایک اسپیشل تھا. کہانیاں پڑھتی تھی؟ بکس کا شوق مجھے زیادہ آیا ہے کرکٹ کے بعد, کیونکہ پہلے پڑھائی ایسی تھی, سائنسز تھے میرے پاس, پری انجینئرنگ میں گئی, انجینئرنگ کالج میں گئی, پھر چھوڑ دیا اس کو کیونکہ کرکٹ مشکل تھی. تو اس ٹائم پر تو علیحدہ سے مجھے بکس پڑھنے کا شوق نہیں, مطلب ڈیولپ نہیں ہوا تھا, کیونکہ جیسے فارغ ٹائم ملتا تھا پڑھائی سے تو میں کرکٹ کی طرف یا اسپورٹس کی طرف چلی جاتی تھی. لیکن پھر جب کچھ عرصہ, تو انجینئرنگ کیسے سوچا کہ میں پڑھوں؟ مجھے میتھس, آئی یوزڈ ٹو لو میتھس اینڈ سائنسز, آئی لوڈ سائنسز. سو ڈاکٹر بنتے؟ نہیں, بایو کا مجھے بایو میں بھی انٹرسٹ تھا, بٹ آئی یوزڈ ٹو لو میتھس. تو پاکستان میں کوئی ایسی ڈگری نہیں تھی جس کے اندر میتھس اور بایو کو اکٹھا کیا جاتا. تو آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گیو اپ میتھس, آئی لوڈ نمبرز. تو وہ اس کی وجہ سے پھر میں پری انجینئرنگ کی سائڈ پہ گئی. تو اس ٹائم پر پھر جب بھی فارغ ٹائم ہوتا تھا تو آئی ووڈ گو آؤٹ فار سائیکلنگ یا ہائکنگ پہ چلے گئے فرینڈس کے ساتھ, یا کوئی اسپورٹ کھیل لی. تو اس وقت بکس کا شوق نہیں تھا. مجھے امید ہے آپ لوگ ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. تو پھر سبسکرائب کریں نا جلدی سے, بہت سارا. اس وقت تو کچھ نہیں پتا تھا, اٹ واز جسٹ بلائنڈ لیپ. مطلب میں نے ایک جمپ ایسے لیا تھا بیکاز ہوا یہ تھا کہ میں کافی 2 مہینے تو میں اسٹرگل کرتی تھی. کیسا تھا وہ ڈیسیژن؟ Who made it? My father helped me made it. Basically I went into NUST, جو کراچی والا PNEC ہے. I was the only girl in my class, تو میں کافی بور بھی ہو رہی تھی. ایک تو کالج میں جب بڑی مشکل سے میں گئی, اس میں اوبیسلی NUST کی میرٹ سسٹم کافی اچھا ہوتا ہے, پری انجینئرنگ کی اچھے مارکس لیے. تو کافی ٹیچرز ناراض تھے, میری خالہ بہت ناراض تھیں کہ تم کیا انجینئرنگ چھوڑ رہی ہو یہ سب. اس وقت میں سلیکشن بھی نہیں تھی. نہیں, مگر چھوڑنا کیوں پڑا, ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا اس میں؟ کیونکہ اس ٹائم پر جس وقت میں نے شروع کی تو وہاں پہ سیمسٹر سسٹم تھا, اور وہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ آپ کسی, ایک تو وومنس کرکٹ اتنی پاپولر نہیں تھی, کسی کو پتہ نہیں تھا وومنس کرکٹ میں کوئی اسکوپ ہے کہ نہیں. دس از اباؤٹ 2004-2005 کی میں بات. تو کرکٹ کو بنا سکتے ہیں اپنا کریئر؟ اس وقت تو کچھ نہیں پتا تھا, اٹ واز جسٹ بلائنڈ لیپ. مطلب میں نے ایک جمپ ایسے لیا تھا بیکاز ہوا یہ تھا کہ میں کافی 2 مہینے تو میں اسٹرگل کرتی تھی کہ ڈیسیجن لوں نہ لوں. کافی ایموشنل ہو کے یونیورسٹی جاتی تھی, واپس آتی تھی, بیکاز سم تھنگ ان سائڈ می واز سیئنگ کہ بھائی یہ کام تم نے, مطلب صبح سے صبح 9 to 5 اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور وہ آپ کے انٹرسٹ کی بھی نہیں ہے, اس طرح سے انٹرسٹ کی نہیں ہے کہ میرا پیشن میرا اسپورٹس تھا. تو میرے اندر کافی کانفلکٹ چل رہا تھا. تو ابو مجھے جاتے تھے ڈراپ کرنے اپنے آفس کے راستے میں, ہی یوزڈ ٹو ڈراپ می اینڈ پک می اپ. تو وہ دیکھتے تھے کہ میں ڈسٹرب ہوں. کیسے چپ ہو گئی تھی؟ چپ بھی ہو گئی تھی, میں ڈسکس بھی کرتی تھی. میں امی ابو کے ساتھ بہت کلوز ہوں شروع سے, تو ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی تھی. پھر جب 2 مہینے وہاں پہ گزر گئے, پڑھائی ٹھیک جا رہی تھی میری, سب کچھ تھا ٹھیک, لیکن پھر میں نے ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا وی ہیو گاٹ اے لاٹ آف فیمیل انجینئرز بٹ وی ڈو ناٹ ہیو فیمیل کرکٹرز, تو تم ٹرائی کرو اس کو. تو بس پھر میں نے 1 اپریل تھا جب میں اپنی کلیئرنس لے رہی تھی NUST میں, تو میرے کلاس فیلو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اپریل فول بنا رہے, تو سب مجھے میسیجز کر رہے کہ تم بنا لو ہمیں, ہم بھی کل یونیورسٹی چھوڑ دیں گے یہ وہ. تو لیکن ایکچولی میرا وہ ڈیسیجن تھا. پھر اس کے تقریباً 1 سال کے بعد میری سلیکشن ہوئی تھی ٹیم میں. تو وہ 1 سال جو تھا وہ کافی ٹف تھا ان دا سینس کہ میں واپس پھر اپنے کالج گئی. کالج نے بہت سپورٹ کیا, DHA کالج, انہوں نے مڈ ایئر میں مجھے لے لیا واپس بیکاز آئی واز دیئر گڈ اسٹوڈنٹ اپنی FSC میں. تو بس پھر وہاں پہ گئی, دوبارہ سے نئی BSc اسٹارٹ کی, میتھ اسٹیٹ اکنامکس لیا سبجیکٹس, بیکاز وہاں پہ فزکس کیمسٹری اس لیے نہیں لیا کہ اس کے پریکٹیکلز ہوتے تھے تو کرکٹ کے ساتھ مینیج کرنا, کیونکہ کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1-2 مہینے کے کیمپس پہ چلے جانا پڑتا ہے. تو سیمسٹر سسٹم تو آپ کر نہیں سکتے اس میں, کیونکہ آپ کی روز کوئزز پہ مارکس ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں اتنا زیادہ میں نیو جوائنٹ, کتنی پرانی ہو گئی تھی ٹیم؟
یہ 90s میں بنی؟ 95-96 میں پہلی دفعہ پاکستان نے ریپرزینٹ کیا تھا انٹرنیشنلی. تو جس وقت میں نے جوائن کی ہے یہ پی سی بی کے انڈر جو ٹیم آئی ہے, اٹ واز دا فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ پی سی بی کے اندر آئی تھی. اس سے پہلے PWCC تھا جو 2 بہنیں چلاتی تھیں کراچی میں, وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. پھر 2005 انہوں نے 10 سال پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنلی. پر پھر 2004-2005 میں ICC نے ایک ڈیسیجن لیا کہ جتنی بھی ویمن باڈیز ہیں دنیا میں وہ مرج ہو جائیں گی میل باڈیز کے اندر. تو وہ ICC اور IWCC کا مرجر ہوا. تو جب وہ مرجر ہوا تو یہ اچھا تھا یا برا تھا؟ میرے خیال سے تو کافی اچھا تھا, کیونکہ اس وقت جو آپ کو وومنس کرکٹ کی جو گروتھ نظر آ رہی ہے, اب ایک اس طرح سے اس کو بنایا جا رہا ہے اسپورٹ کو جیسے وومن ٹینس ہے, کہ مطلب اس ایٹ پار لایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی لیگز شروع ہو گئی ہیں, آپ کی آن ایئر ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتا. تو کیونکہ لڑکوں کا اسٹرکچر آلریڈی ان پلیس تھا تو اس سارے انفراسٹرکچر کو پھر وومنس کرکٹ یوز کر سکی ہے اس کو. تو میرے خیال سے کہ بہت اچھا تھا. پر پاکستان میں میرے خیال سے اس کو اور اچھی طرح سے مرج کیا جا سکتا تھا, میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں, کیونکہ اس مرجر کے دوران کافی جو سینئر پلیئرس تھے, کیونکہ ان کا شروع سے کانفلکٹ تھا, 2 گروپس تھے پاکستان کے اندر. تو ایک گروپ PCB کے انڈر آلریڈی آ چکا تھا, دوسرا گروپ ریلکٹنٹ تھا, تو اس میں وی لاسٹ لاٹ آف پلیئرس. تو میرے خیال سے اس کو اور ہم بہتر کر سکتے تھے, کیونکہ اس وقت اتنا کسی کو پتہ نہیں تھا وومنس کرکٹ کا. تو تھوڑا عرصہ ہم نے بہت اسٹرگل کیا ہے, کیونکہ بالکل ہمیں اسکریچ سے 1-2 پلیئرس پرانے آئے تھے, باقی ہمیں ٹیم پوری اسکریچ سے شروع کرنی پڑی. جبکہ دوسرے ملکوں میں جتنے بھی ممالک تھے ان میں سارے سینئر پلیئرز آ ہی گئے تھے آفٹر, مطلب 1-2 سال اگر ان کے آپس میں کانفلکٹ رہے بھی, لیکن 1-2 سال کے بعد ایوری ون کیم انڈر ون امبریلا. How tough was it? It was really tough. کیونکہ گھر کے دالان میں کرکٹ کھیلنا اور اسٹریٹ پہ کرکٹ کھیلنا اور پروفیشنلی کرکٹ کھیلنا, آپ یقین کریں کہ میں نے so tough. ہاں جی, میری جو پہلی ہارڈ بال سے میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کی, اس کے 1-1.5 سال کے بعد میں نے پاکستان کرکٹ شروع کر دی تھی, کیونکہ کوئی اسٹیپس تو تھے نہیں, نہ کوئی انڈر-19 تھی, نہ کوئی اسکول کرکٹ تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو آلموسٹ فرام دا اسٹریٹ ٹو دا انٹرنیشنل ارینا. تو ڈیفینیٹلی بہت کچھ ہم نے وہاں جا کے لرن کیا, کیونکہ اس سینس میں ہم لوگ بالکل شروع کی ٹیم تھی کہ بہت سی چیزیں, ہمارے پاس سینئر بھی کوئی نہیں تھا, جو سب سے بڑا ہم لوگوں کی گروتھ میں میرے خیال سے فیکٹر تھا. میں اسی لیے سینئرس کو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کا, اور کوشش کی ہے کہ ہم اپنے جونیئرس کے لیے وہ کر سکیں جو ہم لوگ لیک کرتے تھے جب ہم آئے تھے. تو کیا کیا مشکلات پیش آئی تھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کسی بھی فیلڈ میں کہ ایک سینئر کا وہاں پر ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ان کی ایکسپیرینس سے آپ وہ چیزیں جو آپ نارملی 4-5 سال میں لرن کرتے ہو, وہ آپ کو میرے خیال سے 1-2 مہینے میں ان چیزوں کا, اگر آپ یو آر پیئنگ اٹینشن ٹو دیئر ایڈوائس, تو میرے خیال سے وہ گروتھ آپ کی ایز این انڈیویجول بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ہمیں ٹائم بہت لگا سمجھنے کے لیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, ہمیں فٹنس کو کیسے لے کے چلنا ہے, ہمیں بیٹنگ ٹیکنیکس میں ٹیکٹیکل سائڈ پر کیسے بالرس کو کیسے یوز کرنا ہے, فیلڈ پوزیشنس کی جو بات ہے, تو اس سب میں ہم لوگوں کو کافی ٹائم لگا تھا انیشیلی. تو کبھی ڈیفیکلٹی ہوئی, کبھی سوچا کہ چھوڑ دیتی ہوں, مشکلات کافی دفعہ, کوئی 2 سے 3 دفعہ میں ریٹائرمنٹ دینے کا بالکل پلان تھا, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے 5-6 سال تو ہم نے صرف پیشن, اپنے ملک کے پیشن کے لیے کھیلا تھا. اس میں نہ کوئی پیسہ تھا, نہ کوئی فیم تھا, ہمیں نہ کوئی جانتا تھا. وہاں سے 300 روپیز پر ڈے میں ہم لوگ پورا دن بس کام کرتے تھے, پڑھائیاں چھوڑ دی تھیں, جابس چھوڑ دی تھیں. تو 2005 سے لے کے 2011 تک ہم نے ایسے ہی کھیلا. تو ہاؤ ڈیڈ یو ہینڈل دس؟ کیونکہ یہ تو بہت فرسٹریٹنگ ہے, ایموشنلی بہت ڈسٹربنگ ہے. ہاں جی, تو اس میں یہ تھا کہ میں نے ٹائم بہت دیا اپنا اس ٹیم کو, اس لحاظ سے کہ لڑکیاں بہت زیادہ چھوڑنا چاہتی تھیں, بٹ دے ور گڈ پلیئرز اینڈ آئی کڈ سی کہ فیوچر ہے اس میں, مطلب ہم تھوڑی سی اور محنت کر لیں تو ہم کچھ فیوچر بنا لیں گے. تو ان کو آن بورڈ رکھنا کہ وہ کنٹینیو کرتی رہیں, وہ بہت مشکل تھا, کیونکہ اوبیسلی ہر فیملی اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کہ وہ اس پہ پیسہ لگا سکیں, بچوں کو بھیج سکیں. تو انیشیلی بہت مشکل تھا. پھر 2010 میں جب ہم نے گولڈ میڈل جیتا پہلا ایشین گیمز میں, اٹ جسٹ ٹرنڈ ایوری تھنگ فار اس. پھر اس میں میڈم بشرا اعتزاز, شیرین جاوید تھیں, انہوں نے ہمارے لیے بہت ووکلی بولا. پھر لڑکیوں کو کانٹریکٹس ملے, اور پھر وہاں سے پھر آہستہ آہستہ پھر پیرنٹس کو بھی انکریجمنٹ ملی کہ چلو اگر یہ اپنی پڑھائی چھوڑ رہی ہیں یا اپنی جاب چھوڑ رہی ہیں تو آگے انسینٹیو بھی کچھ ملے. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ امپروومنٹ شروع ہوئی وومنس کرکٹ. مجھے امید ہے آپ لوگ ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے, تو پھر سبسکرائب کریں نا جلدی سے, بہت سارا. اور وومنس کرکٹ میں پوٹینشیل بھی بہت ہے,
لڑکیوں میں بہت جذبہ ہے کھیلنے کا, چاہے وہ گلگت کی لڑکی ہو, چاہے وہ کوئٹہ کی لڑکی ہو. اور آپ لوگوں میں سے کسی بھی پلیئر کو کسی نے نہیں جیسے وہ کر لیتے ہیں نا, اسپانسر کر لیتے ہیں, اسپانسرشپ بہت کم آئی ہیں, بہت ہی نا, جیسے میل کرکٹرز کو تو ہاں جی سب بینکس بھی اسپانسر کرتے ہیں اور بہت لوگ کرتے ہیں. جی ZTPL جو ہے میرا بینک جس کو میں پچھلے 7-8 سال سے ریپرزینٹ کر رہی ہوں, وہ آ گیا تھا PCB سے پہلے. وہ 2009 میں ہم ان کے امپلائیز ہو گئے تھے, ورلڈ کپ وہ گولڈ میڈل سے تھوڑا عرصہ پہلے, اور اس کے بعد پھر PCB نے کانٹریکٹس دیے. اس کے بعد ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آئے ہیں بیچ میں, لیکن اس وقت صرف 2 ہی رہ گئے ہیں پھر وومنس کرکٹ میں, کیونکہ اس کی ایئرنگ کا بھی ایشو ہے. تھوڑی سی مینجمنٹ کو اور ہمیں بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ڈپارٹمنٹس آئیں اور ہمارے پاس کوڈ آف کانڈکٹ ہو کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس کو تھوڑا سا اسمارٹلی ہینڈل کرنا پڑے گا. تو ڈپارٹمنٹس آ جائیں گے, کیونکہ پیسہ تو بہت ہے ان ڈپارٹمنٹ سب کے پاس, اور وومنس کرکٹ میں پوٹینشیل بھی بہت ہے. لڑکیوں میں بہت جذبہ ہے کھیلنے کا, چاہے وہ گلگت کی لڑکی ہو, چاہے وہ کوئٹہ کی لڑکی ہو, تو بہت پوٹینشیل ہے. تو میرے خیال سے آنا چاہیے اور مزید اسپانسرس کو, ڈپارٹمنٹس کو آنا چاہیے. آپ ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے؟ جی میں پیدا ایبٹ آباد میں. اور وہاں رہے تھے کچھ عرصہ یا وہاں سے جلدی ہی باہر چلے گئے تھے؟ جلدی باہر چلے گئے تھے. 2 سال کی تھی میرے خیال سے ابو کی گلگت پوسٹنگ ہو گئی تھی, تو میں نے ایبٹ آباد میں زیادہ تر اپنی سمر ویکیشن گزاری ہیں, عید ہالیڈیز گزاری ہیں. اور اب کیونکہ امی ابو چلے گئے ہیں ایبٹ آباد, تو میں چلی جاتی ہوں بیچ میں, جب بھی میں فارغ ٹائم ہوتا ہے تو ان کے پاس چلی. تو وہاں تو وہ تو بڑا کنزرویٹو نہیں ہے وہ شہر؟ کنزرویٹو کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے دیکھا پڑھائی کا جی لٹریسی ریٹ تو وہاں پہ 100% ہے. اور وہاں پہ یہ کہ ہم نے کرکٹ کھیلی بھی ہے وہاں پہ, جو ان کا ایبٹ آباد اسٹیڈیم ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں. وہاں کے لڑکے کوچز بہت سپورٹیو ہیں, ہم لوگوں کو پریکٹس کرواتے ہیں, ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. پہلا میچ وہاں کب کھیلا تھا؟ پہلا میچ ایبٹ آباد اسٹیڈیم میں میرے خیال سے 2008 کے کوالیفائرس کے لیے ہم جا رہے تھے, تو وی اسٹیڈ ان دا اسٹیڈیم وچ واز ویری ٹف. ہم نے 3 مہینے پیویلین میں گزارے, اس کے اندر ہی ہم ٹھہرتے تھے, اسی کے اندر ہم کھیلتے تھے, صبح سے شام تک بس اسٹیڈیم میں ہوتے تھے. تو وچ واز کوائٹ ٹف ایٹ دا پوائنٹ, پر ہم نے ورلڈ کپ کوالیفائی کر لیا, تو پھر ہم ساری تھکن بھول گئے. ہم نے کہا بس ٹھیک ہے, ہم نے جس مقصد کے لیے ہم نے وہ ٹف ٹائم گزارا تھا تو وہ نکل گیا. سو ہاؤ ٹف از اٹ کہ کسی کے انڈر کھیلنا یا خود کیپٹن بن کے پھر کھیلنا؟ اگر تو چیزیں سسٹمیٹکلی چل رہی ہوں تو میرے خیال سے دونوں چیزیں بہت ہی انجوائیبل ہو سکتی ہیں. اگر آپ مطلب جسٹس ہو رہا ہو, اگر آپ کو لگے کہ ہر ایک کو گروتھ کا موقع مل رہا ہے اور ہر ایک کا پوٹینشیل یوز ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے, چاہے آپ ایز اے پلیئر کھیل رہے ہو یا ایز اے کیپٹن کھیل رہے ہو. پر اگر یہ سسٹمس تھوڑے سے بلری ہو جائیں تو پھر یہ بہت ہی پینفل ایکسپیرینس بھی. سو آپ ساری لڑکیاں مل کے ابھی کتنی محنت کر رہے ہو کہ آپ کے سسٹم صحیح ہوں اور آپ کی وہی پوزیشن آ جائے جو لڑکے انجوائے کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں؟ اس میں جی پلیئرس کے علاوہ کوشش تو ہم کر رہے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, بورڈ بھی سپورٹ کر رہا ہے, پر اس کے لیے ایک بہت ہمیں ڈیپتھ کی کنوکشن چاہیے کہ پھر سارے ڈپارٹمنٹس ہر کوئی اس چیز کو مان لے پوری طریقے سے کہ وومنس کرکٹ جو ہے اس میں پوٹینشیل ہے, اور ہم جب اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے تو ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا. کیونکہ انفارچونیٹلی بہت سے لوگ صرف رزلٹ اورینٹیڈ ہی ہوتے ہیں, جب اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سپورٹ کے تھرو لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں, ہم سپورٹس کے تھرو انٹیگریشن کر سکتے ہیں, ہم سپورٹس کے تھرو 2 پروونسز کو قریب کر سکتے ہیں, 2 مذہب کے لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں. تو اس طرف ہم لوگ نہیں دیکھتے سپورٹ, ہمیں صرف رزلٹ چاہیے کہ جیتنا ہے, کہ ٹاپ 5 میں ٹیم آ جائے, ٹاپ 6 میں, جبکہ ہمارے ملک میں سب وائلنس ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو میرے خیال سے اسپورٹس کو اگر ہم اس ٹول کے طور پہ دیکھیں کہ ہم اس سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ان بچوں کو جو کہ اسکولز نہیں جاتے. بہت سے بچے بچیاں اس فیلڈ میں ان گھروں سے آتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم اردو میڈیم میں تو پڑھ کے کہیں جا نہیں سکتے, تو اسپورٹس میں شاید ہم لوگ کچھ کر جائیں تو ایکسیل کر جائیں. تو بہت سے بچے تو اس ہوپ سے آتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر ہم اس سیکٹر کو ایجوکیٹ کر سکیں اسپورٹس کے تھرو, تو میرے خیال سے اتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ ہم بہت سی لائفس کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو پرسنلی ثنا کیا کرتی ہے؟ پرسنلی میں نے تو پچھلے 12 سال صرف کرکٹ کیا ہے. اور فلمیں نہیں دیکھتی؟ میوزک سنتی ہے یا نہیں سنتی؟ ہاں جی میوزک کافی سنتی ہوں, پاکستانی بھی بہت سنتی ہوں, اور صوفی میوزک کا شوق ہے مجھے کافی, اور ڈرامے بھی دیکھتی ہوں, آپ کے بھی ڈرامے دیکھ چکی ہوں. اور ڈرامے جب ٹائم ملتا ہے جب کرکٹ نہیں ہوتی دماغ پہ سوار تو کیا ہوتا ہے؟
کرکٹ کیا نہیں ہوتی کرتی پھر ہو؟ فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ ان سے بہت دور رہتے ہیں ہم لوگ, اکثر ٹورس پہ ہوتے ہیں, کیمپس میں ہوتے ہیں, تو فیملی کے ساتھ ٹائم بہت کم ملتا ہے. تو بس پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب ٹور سے واپس آ جائیں تو جو اپنے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکیں. ثنا کو محبت ہوئی کرکٹ سے کرکٹ سے ہی رہی ہے محبت, اور اپنے ملک سے بہت رہی ہے. تو ایکچولی جو میرا پورا کسی یوتھ بندے ہے کو نہیں نوٹس کیا؟ اب کرنا شروع کر کیونکہ سچ میں یہ بھی تو ضروری ہے نا, یہ بھی تو زندگی کا ایک بہت ضروری ہے. اور جب آپ اوبیسلی اب میں سروڈ پاکستان فار 12 ایئرس, تو اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ ایک بلنک آف این آئی میں سارا ٹائم گزر گیا, کیونکہ اتنا بزی تھے کہ وومنس کرکٹ کو کہیں پہنچانا ہے. تو کسی نے پرسو نہیں کیا, ایک کسی نے خط نہیں لکھے, کسی نے پیچھا نہیں کیا, گفٹس نہیں بھیجے؟ ایک دو لوگوں نے کیا, پر اس ٹائم پر آئی وازنٹ ریڈی. سو آئی ایم ناٹ اے پرسن جو کمٹمنٹ نہ کر سکے اور پھر ریلیشن شپ کو کیری کرے, تو وہ پھر اسی وقت میں نے منع کر دیا تھا. تو دیٹ واز اٹ. سمپل. رشتے نہیں آئے, امی نے نہیں کہا کہ شادی کر لو بھائی؟ وہ بھی امی ابو کو بھی میں نے بولا ہوا تھا کہ بھائی ابھی تو میں کھیل رہی ہوں, ابھی آپ لوگ نہ کنسیڈر کریں. آئی لائک دیٹ کہ ابھی تو میں کھیل رہی ہوں, ابھی تو میں کھیل رہی ہوں. تو یہ کہ امی ابو بھی اس معاملے میں بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. اگین ویری لکی گرل. آئی ایم اے ویری لکی گرل, بیکاز جو بھی پریشر آئی نو کہ ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے. شادیوں پہ جاتے ہیں, کچھ عرصے میں نے شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ جب شادی پہ جاتے تھے تو بتاؤ اب تمہاری کب ہو رہی ہے, تو میں بہت اریٹیٹ ہو جاتی تھی اس بات سے کہ بھائی ابھی تو میں کھیل رہی ہوں. تو وہ اوبیسلی وہ امی ابو نے پریشر کافی حد تک. کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا جیسے لوگ آتے ہیں دیکھنے؟ نہیں آئے. آئی فائنڈ دس سو امیزنگ کہ لوگ آتے ہیں دیکھنے. ہاں جی, وہ ایک دفعہ آئے تھے تو میں نے کافی اس میں بونگیاں مار دی تھی, کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں. تو اس طرح آ جاتے ہیں کبھی کبھی لوگ. ہاں, میرا بھی ایک دفعہ رشتہ آیا تو میں نے اس بندے کو اتنا ڈرایا تھا. نہیں, میرے میں بندہ نہیں آیا تھا, اس کے پیرنٹس وغیرہ آئے تھے, تو مجھے نہیں پتا تھا. تو پھر میں نے اس میں وہ کچھ تھا نہیں گھر پہ, تو میں نے کوئی کھانا وانا سرو کر کے اور میں چلی گئی. میں نے زیادہ بات چیت نہیں کی. بعد میں پتہ چلا تو ابو واز تھوڑے اینگری ایٹ دیٹ ٹائم کہ بھائی کیوں ایسے آ گئے, کیونکہ میرے ابو کو یہ ہوتا ہے کہ پراپرلی پہلے ہم سے بات کرتے یا کچھ ہوتے. تو پھر اس لیے ایسا کوئی یہ کہ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو, بہت پروٹیکٹیڈ انہوں نے کر کے رکھا ہے مجھے. جب تک میں نہیں ریڈی تو کوئی پریشر نہیں, کوئی دے آر ناٹ پشی ایٹ آل. So where are you today? I am in a very good state, alhamdulillah. I am very satisfied with what I have done in life, and I look at life in a way کہ انشاءاللہ اب آگے بھی جو ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا. تو بہت لمبی پلاننگ کبھی بھی نہیں کرتی, یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈے بائی ڈے لائف کو لے کے چلیں اور ہر دن بیسٹ گزارنے کی کوشش کریں. Have you دنیا دیکھی ہے, کہاں کہاں گئے ہو کھیلنے؟ دنیا تو کافی دیکھ لی ہے کرکٹ کی وجہ سے. یہ بہت فارچونیٹ ہوں میں, اسی لیے بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ایک تو اپنا شوق پورا ہوا, اور اس کے تھرو بھی بہت سی چیزیں. مجھے اتنا کوئی شوق نہیں تھا گھومنے کا پہلے, پر اب جب دیکھی دنیا تو اور زیادہ شوق ڈیولپ ہوا. تو تقریباً ساری کرکٹنگ نیشنز میں جا چکے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش, سری لنکا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ. تو تقریباً جس بھی جگہ پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے, کوریا تک ہم نے جا کے کرکٹ کھیلی ہے, چائنا میں جا کے کرکٹ کھیلی ہے. تو کافی دنیا. کیسا ہوتا ہے ماحول جب اتنی ساری لڑکیاں کھیل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہوتی ہیں اور بہت بہت عرصے, لمبے عرصے کے لیے ساتھ ہوتی ہیں؟ بہت زبردست ماحول ہوتا ہے جی, کیونکہ سب سے تو مجھے یہ تھی کہ سب سے پہلے کمپینین شپ اس طرح سے ملی کہ جب بھی کنٹونمنٹس میں کھیلتی تھی تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہوتی تھی. تو مجھے تو لگتا تھا کہ کوئی لڑکی ہوئے گی نہیں پاکستان میں جو کرکٹ کھیلتی ہوگی. تو جب میں پی سی بی کے انڈر آئی 2005 میں, اور اتنی لڑکیوں کو دیکھا کہ یار سب کرکٹ, مجھے اپنا آپ بہت اسٹرینج لگتا تھا بچپن میں, کیونکہ صرف میں ایک لڑکی ہوتی تھی اور باقی سب لڑکے ہوتے تھے. تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کیا, مطلب کیوں ایسے ہے. تو پھر اس میں یہ بہت زبردست ہوا کہ مجھے بہت سے فرینڈز ملے جن کی انٹرسٹ میرے طرح کے تھے. تو ہم لوگوں کی انیشیلی بہت ہی زبردست بانڈنگ ہے. مطلب لوگ یوزلی کہتے ہیں کہ جی لڑکیاں کھٹی ہوتی ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایسی چیز ہوتی ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ ہم لوگ وی ور آئی تھنک تھرسٹی فار ہیونگ پیپل ہو ہیڈ دا سیم انٹرسٹ. کہ صرف فیشن کی بات نہیں ہے, صرف کپڑوں کی بات نہیں, اور بھی کوئی بات ہے کہ ان سوئنگ کیسے کرنا ہے, آؤٹ سوئنگ کیسے کرنا ہے, اسپن زیادہ کیسے کرنا ہے, سلپ پوزیشن میں کہاں کھڑے ہونا ہے. تو اس ٹائپ کی باتیں ہم اور لڑکیوں سے نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک بہت ہی یونیک کنیکشن تھا جو ہم لوگوں کا اس طرح ہوا. تو ہم نے بہت انجوائے کیا اس پورے ٹائم کو. سو ڈو یو ہیو اے وومن انسٹرکٹر یا وہ میل ہے؟ نہیں, میل انسٹرکٹرس ہیں. بیچ میں بات شروع ہوئی تھی کہ وومن کوچز ہونے چاہیے, بہت لوگوں نے اس کا شور مچایا تھا,
پر میرے نزدیک ہمیں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے صرف وومن امپاورمنٹ کے نام پہ. اچھا. پاکستان میں ابھی تک بہت کرکٹ کھیلی نہیں ہے کسی خاتون نے, تو اگر آپ نے ایلیٹ لیول پر کوچنگ کروانی ہے پاکستان لیول پر, تو وہاں پہ ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے وہ پریشر ہینڈل کیا ہوں, ورلڈ کپس میں وہ رہے ہوں بات ٹیمز کے مرد ساتھ. اور عورت کی نہیں ہے, بات مرد اور عورت کی, بات کوالٹی کی ہے, بات کوالٹی اسکل کی ہے. ہاں اسکل کی. تو ہاں اس کو انکریج کرنے کے لیے لڑکیوں کو آپ کو کلبس میں, اسکولز میں, کالجز میں وہاں سے شروع کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو شارٹ کٹس چاہیے ہوتی ہیں کہ اگر کسی لڑکی نے 2 کورسز کر لیے ہیں کوچنگ کے تو بس اس کو اب آپ اوپر لگا دو. میں اس معاملے میں نہیں ہوں. میرا یہ ہوتا ہے کہ اسکل ہوتی ہے, اس میں لڑکے لڑکیاں جو بہتر ہیں وہ آنا چاہیے. تو ہمارے میل کوچز رہے ہیں, بہت اچھے رہے ہیں, میجورٹی بہت اچھے کوچ رہے ہیں. بیچ میں کچھ اچھے نہیں بھی تھے لیکن میجورٹی اچھے تھے. اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگ کے نیوزی لینڈ سے کوچ تھے مارک, وہ بھی ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا کام کرنے کو ملا. اور جب بہت ڈیمورلائز ہوتے ہو پھر کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرتے ہو جب میچ ہار جاتے ہو یا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ ہم لوگ کہتے بھی تو بہت کچھ ہے نا سب کو, بہت زیادہ. ہاں جی, کیونکہ ہم لوگ بہت کافی انجسٹ کرٹیسزم رہی ہے وومنس کرکٹ کے اوپر, کیونکہ انفارچونیٹلی لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ انفراسٹرکچر میں کتنا لیک کرتے ہیں. ابھی ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے, ایک ہی گراؤنڈ ہے ماڈل ٹاؤن میں جو کبھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا پورے پاکستان میں, جو خالی لڑکیوں کے لیے, اور یا پھر 1-2 اسکول کالجز میں جنہوں نے اپنے گراؤنڈس خود مینٹین کیے ہیں. ادروائز جو کرکٹنگ فیسلٹی ہے وہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. ایک عام لڑکی گراؤنڈ میں جا کے رننگ نہیں شروع کر سکتی. تو انفراسٹرکچر ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ایکسپیکٹیشنز وہی ہوتی ہیں کہ جب ہم جائیں تو اس ٹائپ کی کرکٹ میں. تو کافی اس میں کبھی کبھی ایٹ ٹائمس لوگ پرسنل اٹیکس بھی کر دیتے ہیں آپ کے اوپر. تو میرے خیال سے اس کے بعد اسٹرینتھ مجھے جو ملتی ہے فیملی سے ملتی ہے اور اپنے فیتھ سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جو چیزیں دی ہیں وہ بھی ایٹ ٹائمز آپ کو پیشنٹ رہنا پڑتا ہے اپنے ٹائم کا انتظار کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے فیتھ بہت ضروری ہے. اور آپس میں آپ لوگ کیا لڑکیاں کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں؟ کاؤنسلنگ بہت کرتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ بہت دیتے ہیں, کیونکہ ایٹ ٹائمز ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیز میں سے میں گزری ہوتی ہوں تو کوئی نئی لڑکی اس میں سے, میں اسی لیے کہتی ہوں کہ سینئرس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں پہلے لوگ جو تھے ان سے ہم انٹریکٹ زیادہ عرصہ نہیں کر سکے. بہت تھوڑا سا لمیٹڈ ٹائم تھا جس میں ہماری تھوڑی سی انٹریکشن رہی, پھر وہ لوگ ساتھ نہیں چل سکے اور پھر ہم لوگ بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ ہو گئے. تو وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا جہاں پر ہم کسی سے گائیڈنس لے سکتے, کیونکہ لڑکوں کے ساتھ بھی انٹریکشن اس وقت اتنی نہیں تھی. اب میری لڑکوں سے بھی بہت انٹریکشن ہے اور بہت ہیلپ فل ہے. ہمارے جو مینس کرکٹ میں جو لڑکے ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہیں, اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, اپنی بات بتاتے ہیں کہ اگر یہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایسے سالو کرو. پر انیشلی کیونکہ وومنس کرکٹ بالکل اسٹارٹ تھی تو بالکل الگ الگ رکھا گیا تھا, تو اس میں انیشلی ہم لوگوں کو کافی ٹائم لگا, بہت ٹف تھا. تو پھر ہم ایک دوسرے کے فرینڈس بہت کلوز ہو گئے. اس میں فائدہ یہ ہوا کہ پھر ہم ایک دوسرے سے بہت کلوز ہو گئے, ہماری جیل بہت اچھے تھے آپس میں, اور بس پھر ایک دوسرے کی سہارا بن کے انیشلی کرتے رہے. اب ہر ایک کے اپنے اپنے مینٹورز بھی ہیں, کچھ نہ کچھ لوگ مل گئے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تھرو لائف. کرٹیسزم کو کیسے ہینڈل کرتی ہو؟ پرسنل جو اٹیک ہوتا ہے, پرسنل اٹیک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں ٹی وی اور سوشل میڈیا دیکھنا بند کر دیتی ہوں, کیونکہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب لوگ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب دس از ناٹ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, دس از ناؤ جسٹ بینگ پرسنل. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پہ ریئیکٹ نہ کروں, کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریفلیکٹ کروں کہاں پہ کتنی حد تک چیز ٹھیک ہے جس کو مجھے اپنے اندر بہتر کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر ان کا فیل ہے, پھر وہ لوگ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, پھر آپ کا کنٹرول تو نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر, پھر صبر کر لیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ ایٹ ٹائمز انفارچونیٹلی پاکستان میں ہیروز بنانے کا کانسیپٹ بہت کم ہے. ہم ابھی بھی اسٹرگل کرتے ہیں لوگوں کو وہ والے رسپیکٹ دینے پہ, اپنے لوگوں کو کہ جو ہم دے سکیں, پر پھر بھی الحمدللہ مجھے بہت زیادہ ملی ہے, بہت میجورٹی لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, تو الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائڈ. کہاں کھڑی ہو آج؟ آج تو آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں. نہیں, بٹ ایز اے پلیئر کیپٹنسی بھی تو کر لی, تو اب کہاں, اب کیا کرنا؟ اب جو میری بات ہوئی ہے پی سی بی سے بھی, میں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا ورلڈ کپ کے بعد آ کے کیپٹنسی سے, تو میری یہی بات ہوئی تھی کہ اگین ایز اے لیڈر جب میں بھی آئی تھی تو بہت سی چیزیں تھیں جو میں ایز اے کیپٹن غلطیاں ہوئیں جو مجھے سیکھنے میں ٹائم لگا. تو میری کوشش یہ ہے کہ جو نیکسٹ کیپٹن ہے اس کو جتنا سپورٹ کر سکتی ہوں ٹرانزیشنل پیریڈ میں, بیکاز ابھی اس کی کیپٹنسی نہیں ہے, بسمہ ہماری نئی کیپٹن ہے, تو اپنے ہوتے ہوئے جتنے عرصہ میرا کھیلنے میں رہتا ہے اس میں جتنا میں سپورٹ کر سکوں ٹیم کو اور سیٹل کر کے پھر انشاءاللہ
اپنی کرکٹ. اچھا ہوتا ہے ایک دفعہ کیپٹنسی کی ہے, لیڈ کیا ہے ٹیم کو, پھر واپس ایز اے پلیئر جب انسان جاتا ہے, از اٹ دا ٹرانزیشن ایزی ہوتا ہے یا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ No, it's quite difficult. It's not easy, but I think it's very good for you personally because it gives you a lot of humility. آپ کو ایک عادت ہو جاتی ہے ہر وقت آرڈرز دینے کی, تو آپ کو عادت ہونی چاہیے آرڈرز لینے کی بھی. تو ایز اے میرے خیال سے ہیومن بینگ اٹ گرومز یو اے لاٹ. میرے خیال سے یہ ضروری ہے کیونکہ ہم ایٹ ٹائمز اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہنا چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کی ہر چیز کرنا چاہتے ہیں, پر ایٹ ٹائمز وہ آپ کے لیے پرسنلی اٹس ٹرانسفارمنگ یو ٹو ناٹ اے ویری گڈ ہیومن بینگ. تو میرے خیال سے میرے لیے یہ ایک اچھا فیز ہے کہ اس کو بھی میں ایکسپیرینس کروں, اور میں اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہوں کہ اب اس میں ہیوملٹی بھی آپ اپنے اندر لا سکتے ہو. اور ماشاء اللہ ٹیم بھی بہت اچھی ہے, نئی کیپٹن بہت رسپیکٹفل ہے, کوچ بہت سپورٹ کرتا ہے, تو اس لحاظ سے مجھے ایز سچ کوئی بہت زیادہ مشکل فیس نہیں کرنی پڑی, ان پٹ دے سکتے ہیں. سب سے مشکل وقت کب تھا؟ سب سے مشکل وقت میرے خیال سے یہ ورلڈ کپ کافی ٹف تھا جو ابھی گزرا ہے, بیکاز آف دا اوور آل انوائرمنٹ ود ان دا ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ مشکل تھی کافی, اور پورا ایک سال پچھلا کافی ٹف تھا. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے ایک 2013 کا ورلڈ کپ جب ہم انڈیا گئے تھے اور تھریٹس تھے, ٹیم اندر تھریٹ تھی شیو سینا والوں نے, تو پورا ورلڈ کپ ہم لوگوں کا جو لیگ تھی وہ ادھر موو ہو گئی تھی کٹک میں, تو وہ اوور آل ایک ایکسپیرینس بہت ٹینس تھا, کافی ٹف تھا اس وقت. لڑکیوں کو موٹیویٹڈ رکھنا, ان کو اسٹرانگ رکھنا, پھر واپس آ کے کرٹیسزم کو بھی فیس کرنا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ادھر ہم کتنی ٹف مطلب مینٹلی لڑکیاں کتنی پریشر میں تھیں, پر وہ بھی ایک ٹائم کافی ٹف تھا. اور پھر یہ پچھلا ایک سال بھی کافی ٹف تھا, کیونکہ آپ ایک بہت مشکل کام کر رہے ہو. آپ ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں لوگ نہیں جاتے, لڑکیاں نہیں جاتی, لڑکیاں نہیں کھیلتی, اور معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ لڑکیاں نہیں کھیلتی, لڑکیاں ہیں, لڑکیاں ہوم میکرز ہیں. تو جب لڑکیاں کوئی نئی چیز کرتی ہیں اس میں بہت اچھی بات ہے, بہت ساری چیزیں ان کے خلاف بھی جاتی ہیں, ان کے فیور میں بھی جاتی ہیں. اصل میں ہم لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں بہت جلدی. اب ہماری 5 لڑکیاں جو سینئر پلیئرس تھیں جو 10 سال پاکستان کو سرو کر چکی ہیں, ان کی شادیاں ہو چکی ہیں, وہ اپنے گھروں میں سیٹلڈ ہیں, خوش ہیں ماشاء اللہ, تو دے آر ناؤ بیکمنگ ہوم میکرز ایز ویل. تو اٹس ناٹ کہ اگر آپ کرکٹ میں آ جائیں گے تو بس پھر آپ گھر والوں سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے. آپ کیا چاہتے ہو ہم سے جو کرکٹ دیکھتے ہیں یا جو اخبار میں لکھتے ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں یا جو گھر میں بیٹھ کے کرکٹ دیکھتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہو ہم سے کہ جو ہم شاید نہیں کر پا رہے ہیں؟ جو ہم میل کرکٹرز کے ساتھ تو ہم بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور ہم ان کو شاباش بڑی آسانی سے. پہلے تو میں ایون میل کرکٹرز کے لیے بھی کہوں گی, فیمیل کرکٹرز کے لیے بھی کہوں گی, اسٹارز اوور آل کے لیے کہوں گی کہ پہلے تو ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ کرنا چاہیے ہر انسان کو, اس کا اسٹرگل. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم لوگ, نیشن جس طرف ڈیولپ ہوئی ہے, ہم لوگ رزلٹ کو, کوئی اسٹار بنا ہے یا نہیں بنا, ہم صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ, اور بہت جلدی نیچے کھینچ لیتے تو اسی کے حساب سے ہماری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی مووی ہٹ ہو گئی ہے تو بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ کر لیں, یا کوئی ٹورنامنٹ جیت گئے تو اس کو بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور کوئی ہار جاتا ہے تو بس پھر ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا. تو میرے نزدیک ہمیں پروسیس کو زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس بندے کی اسٹرگل کو دیکھنا چاہیے, اور اس کی ہمت کو دیکھنا چاہیے. کسی نے ہمت کی نا, اصل چیز تو یہ ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہ ایون ڈاکٹر بننے میں بھی ہمت چاہیے, بہت ہارڈ ورک چاہیے, اور اس میں ہر چیز اس میں آپ سکسیزفل ہوں یا نہ ہوں اس کے اوپر مت دیکھیں, آپ صرف اس بندے کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کر سکیں اور لگاتار محنت کرنے کہ وہ بندہ روز اٹھ کے محنت کر رہا ہے. تو اگر ہم اس طرف اپنا فوکس لے آئیں, اپنا لینز اس طرف لے آئیں, ہم صرف لوگوں کو جو اکمپلش لوگ ہوں گے ان کے علاوہ ان لوگوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں جو کہ ایفرٹ کریں. میرے خیال سے یہ ہمارے میڈیا میں, ہماری اوور آل جنرلی اس پرسیپشن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اسٹارس کو ہی, یا جس کا اچھا ٹائم گزر رہا ہے صرف اسی کو اپریشیٹ نہ کریں. جو اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے, جو ہمت سے ابھی بھی جدوجہد کر رہا ہے, اس کو بھی ہمیں سیلیبریٹ. فیوچر میں کیا دیکھتی ہے سنا, کہاں ہوگی؟ میں اگین آپ کو کہہ رہی ہوں, میں بہت لمبا نہیں سوچتی. کچھ تو سوچا ہوگا نا کہ اکیڈمی بناؤں گی, ایبٹ آباد میں جاؤں گی, میں ریٹرن کروں گی, میں وہ سب کچھ کر ڈالوں گی جو مشکلات مجھے پیش آئی تھی وہ اوروں کو نہ آئیں. جی ابھی تو ہے نا کچھ اس طرح کی چیزیں. 2-3 ابو سے بات کی ہے اس بارے میں؟ جی 3-4 پروجیکٹس ہیں جو ابھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. ایک تو میں اوبیسلی بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے ایمبیسڈر ہوں شوکت خانم کی, وہ تو ہو رہا ہے. پھر ایبٹ آباد میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو ارتھ کویک کے بعد ہیلپنگ ہینڈز والوں نے بنایا تھا, تو اس کی تھوڑی سی فنڈ ریزنگ ایٹ ٹائمز میں کبھی کبھی ان کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ جو ہو سکے.
اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے کیونکہ ایبٹاباد میں جب ارتھ کویکس آئے تھے مظفر آباد اور بالا کوٹ کا ایریا جو تھا اس میں پھر آس پاس کوئی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے ابھی تک. تو بہت سے دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں. اور فزیو تھراپی ایک ایسی چیز ہے جو ایک سیشن سے نہیں ٹھیک ہوتا, تو ان کو ابھی اکوموڈیشن چاہیے, تو ان کے لیے تھوڑے سے فنڈس کی ضرورت ہے. اچھا, اس ٹائپ کی کام ہے. اور پھر ابھی کوشش یہی کر رہی ہوں کہ وومنس کرکٹ کو ڈیولپ کرنا بھی اس کے لیے وہ بھی سارا وقت ایک پروجیکٹ ہی ہوتا ہے جس کو آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی 2014 سے میں ایک چیز کے اوپر کام کر رہی ہوں اور ہوپ فلی آپ کے پروگرام کے تھرو بھی آواز آگے پہنچے گی, چائلڈ پروٹیکشن ان اسپورٹس. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہ انڈسٹری ایسی ہے کرکٹ کی یا اسپورٹس کی کہ انڈر 18 ہی آپ بچوں کو لیتے ہیں تب وہ انٹرنیشنل اچھے ایتھلیٹس بنتے ہیں. تو اس میں جو ہینڈلنگ ہے ہماری وہ اتنی بہت کافی کروڈ ہے, کیونکہ جو ہمارے کوچز ہیں یا ہمارے مینیجرز ہیں یا ڈفرینٹ اسپورٹس کے لوگ ہیں وہ خود بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی اس فیلڈ میں ایجوکیٹڈ لوگ نہیں آتے. تو جو چائلڈ ہینڈلنگ ہے وہ ہماری ابھی کروڈ ہے, ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے. ہمیں چائلڈ پروٹیکشن لاز لانے ہیں تاکہ جیسے یہ زینب بچی کا واقعہ ہوا ہے اس طرح کے واقعے نہ ہوں, کیونکہ جس بندے نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے آئی ایم 90% شیور اس کے ساتھ بھی بچپن میں ایسا کچھ ہوا ہوگا. آئی ایم ناٹ ایکسکیوزنگ ہم, پر ہمیں وی ہیو ٹو پریونٹ اٹ رادر دین فائنڈنگ مطلب کیور. اب کیا ہے, ہم وی ہیو ٹو پریونٹ اٹ فرسٹ, کہ ہم اپنے بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ دیں, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کو ہم ابیوز سے بچا سکیں. تو چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر میں نے پی سی بی کے اندر تو کام کیا ہے. ایک بچی تھی ملتان سے, اس کا کیس آیا تھا, بعد میں اس کا سوسائڈ ہو گیا. کافی تکلیف دہ تھا ہم لوگوں کے لیے. میں کبھی ملی نہیں تھی اس بچی سے, کرکٹر تھی 17 سال کی, اور اس کی کوئی ہراسمنٹ کیسز اس کو سیدھا میڈیا پہ لے گئے. وہاں پہ میڈیا کی ایک عمران خان جرنلسٹ ہیں, انہوں نے 17 سال کی بچیوں کو سیکچول ہراسمنٹ کے شو پہ بٹھا دیا لائیو. تو مطلب اس طرح کی ریٹنگز کے لیے ہم ایٹ ٹائمز کام کر دیتے ہیں میڈیا والے بھی, کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کتنا مطلب ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات بچوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, یا ان کے پیرنٹس کی کنسینٹ ہو وہ آئیں. تو اس بچی پہ اتنا پریشر آیا اس کے بعد کہ شی کمیٹڈ سوسائڈ. تو اس کے بعد سے میری کوشش ہے کہ جتنی بچیوں کو میں اویئرنیس خود دے سکوں اپنے اون پہ, پی سی بی کے پلیٹ فارم سے. پی سی بی میں بھی ہم نے 2-3 سال لگا کے لمس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کریں, پر ابھی تک امپلیمنٹیشن فیز میں نہیں آیا. تو اس کو میں تو چاہوں گی کہ ساری اتھارٹیز جو ہیں وہ اسپورٹس کے بچوں کے لیے بھی اس کو مینڈیٹری کر لیں, کیونکہ انگلینڈ میں کوئی بھی کوچنگ کنٹینیو نہیں کر سکتا اگر وہ ہر 2 سال کے بعد چائلڈ پروٹیکشن کورس کو رینیو نہیں کرتا. تو اگر وہ رینیو نہیں کرے گا اس کا لائسنس ختم ہو جائے گا. اور یہاں پر کسی کا کوئی کورس کا کوئی سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کورس کرنا ہے یا ہم نے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا. تو یہ ایک کاز ہے جس کے اوپر میں ابھی کام کر رہی ہوں. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کاز, اور یہ بہت ڈیمانڈنگ ہے, بہت بھی چاہتی ہے, اور یہ کانسٹنٹ آپ نے اس کے پیچھے بھی رہنا ہے. تو دونوں فالو اپ کرے بغیر تو یہ کچھ ویمنس کرکٹ بھی ایسا ہی تھا کہ اس کو بھی آپ کو فالو اپ رکھنا تھا, کیونکہ جہاں ہماری طرف سے وہ زور ختم ہوتا ہے تو پھر لوگ اتنا ان کو لیے میٹر نہیں کرتا کہ کوئی کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا. تو یہ بھی کافی میری ٹائم کنزیومنگ تھا, اسی لیے میں نے کہا عشق جو تھا وہ محبت جو تھی وہ کرکٹ سے ہی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اب یہ نیا جو ایک چیز ہے جو پچھلے 3-4 سال سے میری کوشش ہے کہ ہم اس کو اسپورٹس میں لے آئیں, تاکہ بچے خالی یہ نہیں, مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, بچیاں بھی پوچھتی ہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس اجازت نہ دیں کرکٹ کھیلنے کی تو ہم کیا کریں. تو میں ان سے ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ پھر آپ اپنے پیرنٹس کی بات مانیں, کیونکہ اگر یہ بات ایک فیمنسٹ یا ایک ہارڈ کور اس کے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ یار خود تو کرکٹ کھیل رہی ہے اور ایسی بات کر رہی ہے, لیکن اس کا مسئلہ اس کے پیچھے وزڈم یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹرکچرز نہیں, ہمارے پاس ان بچیوں کو کیٹر کرنے کے لیے اچھی جگہ موجود نہیں. تو اگر آپ ان بچوں کو اپنے ماں باپ سے بھی دور کر دیں گے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی جا کے نہیں بتا سکتے, تو پھر دے آر ویری ونریبل. So first we need to create safe environment for them and then we have to call them out کہ ہاں جی آپ پورے زور و شور سے آپ لوگ آ جائیں. تو میرا I think یہ سیف انوائرمنٹ جو ہے یہ ہمیں ہر چیز میں چاہیے, ہر چیز میں, کیونکہ جس طرح معاشرہ ہمارا اس وقت ڈسٹربڈ ہے اور وہ سیف نہیں ہے, کیونکہ ہم آئی تھنک وی نیڈ اٹ ان میڈیسن ان اینی پلیس, چاہے وہ نرسز ہوں, چاہے وہ میڈیسن مطلب ڈاکٹرز ہوں یا ہاسپٹلز ہوں, فار آل چائلڈ ہینڈلرز, فار آل چائلڈ. میں کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ اسپورٹس ہے تو میں اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ ہی لینا چاہوں گی, پر
it should be even schools, ہر جگہ orphanages میں آپ جا سکتے ہیں اس کو لے کے, آپ schools میں جا سکتے ہیں. آپ جیسے آپ کہہ رہی نرسنگ ڈاکٹرز, انہوں نے بھی بچوں کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی US کا اتنا بڑا اسکینڈل آیا ہے, 100 جمناسٹ نے ایک US ڈاکٹر کے اوپر بتایا کہ اس نے he was harassing them for so long, like 10 years. تو ان بچوں کو اس وقت سینس نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ 6-7 سال عمر سے ان ڈاکٹرز کے ساتھ تھیں. تو یہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا, بچوں کو بالکل نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے. ایون بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, اس میں بچے بھی ہیں, اس 100 جمناسٹ میں اور بڑے بھی ہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس میں یہ کہ اس لیے میرے لیے یہ ٹاپک بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ اگر ہم سینسیبل کام انڈیویجولز نہیں بن سکتے, پیئر پریشر ہوتا ہے نا, بڑی عمر کے شخص کا ایک پریشر ہوتا ہے, ہی از ان پوزیشن آف پاور اینڈ پاور. بالکل. سو تو ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اگر بچے اگر کوئی ایسی چیز لے کے آئیں تو ان کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اگر وہ ایک دم سے ڈانٹیں گے یا غصہ ہو جائیں گے تو پھر بچہ اپنی بات نہیں بتا, اور اگر بلیم کریں گے یہ بھی ہو جاتا ہے, تم کیا کر رہے تھے, تم کیا, تمہاری ضرورت تھی, تم باہر گئی کیوں, یا تم باہر گئی کیوں, تم وہاں گئی کیوں. تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ابھی ہمیں مطلب کام تو بہت کرنا ہے, بہت کرنا ہے. مطلب پاکستان میں مجھے اسی لیے اچھا لگتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں پاکستان میں ہی رہوں ہمیشہ, کیونکہ یہاں پہ اپرچونٹی بہت ہے کام کرنے کی. مطلب باہر کی سوسائٹیز میں بہت سا کام ہو چکا ہے, تو وہاں پہ آپ یو کی ناٹ امپیکٹ لائفس. یہاں پر ایکچولی اگر آپ سچی نیت سے کوئی کام کریں گے تو آپ بہت سے لوگوں کی لائف کو ٹچ کر سکتے ہیں. وہاں سے یہ بہت ہمارے پاس, ہم پاکستانیوں کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. پھر تو ایک ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے نا جو اور اسٹرینتھ دے اور اسی طرح کی سوچ والا ہو. وہ اللہ تعالیٰ ڈھونڈیں گے. ہاں انشاءاللہ, مجھے بڑی امید ہے. ہاں آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں, تیار ہے کوئی جوڑا, ٹھیک ہے جی, ہے نا, there is somebody ready. اچھا, what makes you happy? I think giving happiness, bringing glory like to the country, to my parents. When my parents feel proud, it gives me a lot of happiness. When I see people grow under me, جیسے میری کولیگز ہیں, ہم لوگ 2014 میں 8 لوگ ICC کی ٹاپ 20 رینکنگ میں تھے. دیٹ واز دا آئی تھنک پرائم مارک آف مائی کیپٹنسی, کہ دیٹ واز دا پیک. گولڈ میڈل جیتا, ٹھیک ہے وہ بھی اچھا تھا, وہ ٹیم تھا, پر جب آپ انڈیویجولس کو گرو ہوتا دیکھتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری سیٹسفائنگ. And what makes you sad? انجسٹس, جیسے یہ زینب کا کیس ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ارد گرد لوگ اتنے کیئرلیس ہیں اور اتنے سکون سے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں جبکہ اتنا کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, تو اٹ ریئلی میکس می سیڈ. How will you change it? How? I think the only person we can change is ourselves. That's the only thing. I think ہم بہت بڑی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوئے گا. جو میں کر سکتی ہوں مجھے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, اور میں وہی کوشش کر رہی ہوں کرنے کی, چاہے وہ کرکٹ کھیلنا تھا, وہ کیپٹنسی کرنا تھا, یا اب آگے بھی ہے, کہ میرا فوکس اگر اس پہ رہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. I found a spiritual teacher ان شابانو علیانی, اینڈ آئی تھنک انہوں نے بھی بہت مجھے ہیلپ کیا پچھلے 1 سال میں, کیونکہ جب بہت ٹف تھا تو اس میں پھر سارا فوکس یہیں پر آ جاتا ہے کہ میں اس وقت بہتر کیا کر سکتی ہوں, کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلا لو. ہاں جی, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم لوگ ایز پاکستانی تھوڑا سا ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم وکٹم اپروچ میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں, ہم وکٹم مائنڈ سیٹ میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی, فلانا یہ نہیں کر رہا, فلانا یہ نہیں کر رہا. وہ باتیں ہم 20 سال بھی کر سکتے ہیں پر اس سے کچھ ہوگا نہیں. ہوگا تبھی جب ہم لوگ اپنے حصے کی محنت کریں گے, اپنے حصے کا جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. تو میرے خیال سے دیٹ از دا پلیس ٹو اسٹارٹ, اور انشاءاللہ جب ہم کرنا شروع کر دیں گے, ہمیں عادت ہو جائے گی اپنے حصے کا کام کرنے کی, تو آٹومیٹکلی. Do you regret anything? About life, about yourself, about the decisions you made? کوئی regret ہے؟ A couple of things are there where I've not learned the lesson. ابھی تک وہ مجھے ہرٹ کرتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا, پر میجورٹی آف دی لائف میں کہوں گی کہ ایسی ہی ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہوا تو یہ اس وجہ سے ہوا, تو پھر اس لیے ریگریٹ ایز سچ رہا نہیں. تو اگر اب مسٹیک کو آپ سمجھ لیں تو میرے ہاتھ سے ریگریٹس نہیں رہتے, تو موسٹلی میں کہوں گی کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹ. الحمد للہ آئی ایم کوائٹ ہیپی ود دی وے تھنگس ہیو بین. زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک مسٹری ہے. اٹس اے بگ مسٹری. یو تھنک سم تھنگ ایلس اینڈ اٹ ٹیکس یو سم ویئر ایلس. سو آل یو کین ڈو از انجوائے. اس کو زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بہت ٹف ہو جاتا ہے.
वहाँ से एक मिस्ट्री है और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए कि बहुत से अगर हम लोग प्लान्स कर लेते हैं फिर हम हर्ट होते हैं कि ये प्लान किया था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. उसको एक मिस्ट्री, क्यूरियोसिटी की नज़र से देखना चाहिए. और मौत क्या है? Reality. It's reality. Everyone has to die. So it's the biggest reality. थैंक यू सो मच. Thank you. हाँ, इसी तरह हंसती रहो, मुस्कुराती रहो. May you find the right partner Thank who you. you can stand with you and walk with you, and you both can make the change that you want to make. Thank you so much. सना को मोहब्बत हुई? क्रिकेट से क्रिकेट से ही रही है मोहब्बत, और अपने मुल्क से बहुत रही है. छेड़ देना, किसी की चीज़ें छुपा देना. डॉल से खेला, इंटरेस्टेड नहीं थी. फिर साइकिलिंग की, उसमें इंटरेस्टेड थी. वो बैटिंग कर लेते थे, हमें कहते कि बॉलिंग कर ले. तो जो छोटे होते थे वो बात माननी पड़ती थी, तो बॉलिंग शुरू की उसको, तो वहाँ से बॉलर भी बना. बहुत दुख हुआ कभी? बहुत बहुत तकलीफ हुई? जिस समय मैंने क्रिकेट छोड़ी ना, उस दिन उनको तकलीफ थी बहुत. तो मेरे लिए भी ये तकलीफ दे लम्हा था कि जिस दिन मेरे बाप के लिए तकलीफ थी. तो सारों ने, भाई और अभी ने चीखें मारना शुरू कर दी. मैंने भी इधर से फ़ोन पे उन्हें आवाज़ दी. तो अचानक कहते हैं कि हाँ. तो मैंने बोला अबू मैं आ रहा हूँ, आप एक दिन सब्र कर लें. कहते हैं तू आ जा. वो लास्ट वर्ड्स थे जो मैंने उनसे सुने थे.